کو خبر دے رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی شروع کر رہے ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے. ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد جاوید سمرو. جاوید، آگاہ کیجیے گا. جی نبیلہ، ابھی کچھ دیر پہلے ISPR کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مختلف وائلیشنز کی وجہ سے پاکستان آرمی ایکٹ کی تحت جو ریٹائرڈ جو فوجی ہیں ان کے حوالے سے جو ایکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے نے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے فیض حمید جو ریٹائرڈ ہیں اس وقت، ان کے خلاف جو ہے وہ ملٹری جو ہے ان کے خلاف کورٹ مارشل کرنے کا جو ہے کاروائی شروع کر دی ہے اور ان کو جو ہے وہ کسٹڈی میں لیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ سپریم کورٹ کی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اور عدالتی انکوائریوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان آرمی نے اس حوالے سے کچھ کمپلینٹ جو حاصل کی تھی جو ان کو ملی تھی، خاص طور پر ٹاپ سٹی کیس کے اندر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کاروائی شروع کی ہے اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف. جی، کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے، انہیں کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے. جاوید، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، کورٹ مارشل کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے گا، ہمیں بھی بتائیے گا. جی نبیلہ، یہ اسلام آباد کے اندر ایک سوسائٹی تھی ٹاپ سٹی، اور اس سوسائٹی کے حوالے سے یہ مختلف کمپلینٹس جو ہیں ایون سوشل میڈیا پہ اور دیگر تحریری طور پر جو ہے مختلف عدالتی فورمز کے اندر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف داخل کی گئی تھی. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالتی کچھ احکامات بھی سامنے آئے تھے. تو پھر ظاہر ہے جب یہ معاملہ ٹھیک ہے جاوید، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر، یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے اس کے اوپر پراپر طریقے سے آرمی ہیڈ کوارٹر میں اس کی انکوائری کی گئی، اور ایم شور کہیں نہ کہیں اس میں وہ ایکشنیبل ایویڈنس ہوگی جس کے بنا پر ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. اس سے ایک بات بڑی کلیئر ظاہر ہوتی ہے کہ فوج میں اکاؤنٹیبلٹی بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور سیلف اکاؤنٹنگ ہے. اس میں کوئی ڈسپلن پہ جو ہوتا ہے وہ ہم اس میں اگنور نہیں کرتے، اور اس لیے بڑی ڈیٹیل انکوائری کی گئی. ڈیٹیل انکوائری کے بعد ظاہر کے پروف ہوئے ہوں گے، تو اس لیے اب ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. اور اس کو یہ تعریف کرنی چاہیے کہ پاکستان ملٹری اپنے کسی بھی جس نے بھی کوئی ڈسپلن خلاف ورزی کی ہو، چاہے وہ سرونگ ہو یا ریٹائرڈ ہو، اس کی انکوائری کی جاتی ہے. اور اب جو بھی وہاں پر تمام جو ایویڈنس ہوگی وہ اکٹھی کی جائے گی، انصاف کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا. سر، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ابھی وہ ان کی تحویل میں ہیں، اس کے آگے کیا پروسیس ہوگا؟ اس کے بعد سمپل ابھی کورٹ مارشل کے ایک کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا جس میں آئی ایم شور کوئی 3 اسٹار یا 2 اسٹار میل جنرل ہوں گے، ان کے ساتھ ایک جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا آفیسر ہوتا ہے اور ایک 2 اور آفیسر ہوں گے. وہ انکوائری کریں گے، ان کو پورا اپنے دفاع کا حق دیا جائے گا. یہ تمام اس کے بعد ایویڈنس شروع ہوگی. لیکن صرف کورٹ مارشل کا ملٹری کورٹ کا اور سول کورٹ کا یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہوتا ہے اور جلدی اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. صرف یہ فرق ہے، اور اس سے یہ بات بس بہت کلیئر ہے کہ پاکستان ملٹری میں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کبھی کسی کو معاف نہیں کیا جاتا. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی اب یہ کورٹ مارشل میں ایویڈنس ہوگی، ڈیفینس کے لائر ہوں گے، پروسیکیوشن کے ہوں گے، پراپر ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی اور اس کے بیس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک. سر، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ سخت اقدامات فوج کی جانب سے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کا آنے والے دنوں پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ سیاست کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. دیکھیں، نہیں، سیاست پہ نہیں فرق پڑے گا. فوج میں یہ سر جو ڈسپلن ہے یہ بہت زیادہ اس کی اہمیت کی جاتی ہے، اس لیے ہماری فوج ڈسپلنڈ ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے. یہ وجہ ابھی آپ کے سامنے پیچھے ہم نے ایک 3 اسٹار کو سزائے قید کی تھی 14 سال کی، ایک 1 اسٹار بریگیڈیئر کو سزائی تھی، پھر ان کے بعد ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی تھی. تو اس میں فوج میں بڑا سسٹم ہے جس سسٹمیٹک چلتا ہے، اور اس میں بالکل لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینس کو پورا رائٹ دیا جاتا ہے. اور جب تمام ایکشنیبل پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل ہو جاتی ہے اس کے بعد کورٹ مارشل اناؤنس ہوتا ہے. کورٹ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف کافی جو ہے وہ ایکشنیبل ایویڈنس ہے پروسیکیوشن کی، اور اب جب کورٹ اسٹارٹ ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے.